رات کے 10 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ عظمی سے خبریں سنیے۔ اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر اعظم نے اگلے ماہ جنیوا میں منعقدہ ہونے والی موسمیاتی تبدیلیوں سے محفوظ پاکستان کے موضوع پر بین الاقوامی کانفرنس کے لائحہ عمل کو جلد حتمی شکل دینے کی ہدایت کی ہے۔ صدر اور وزیر اعظم نے ضلع کرم میں دہشت گردوں کے خلاف سخت کارروائی پر پاک فوج اور شہداء کو خراج عقیدت پیش کیا۔ وزیر خزانہ نے گیس کے شعبے کے گردشی قرضے کے مسئلے کے حل کے لیے متعلقہ کمیٹی کو اپنی رپورٹ کو حتمی شکل دینے کی ہدایت کی ہے۔ وزیر منصوبہ بندی نے برآمدات میں ترقی کی رفتار تیز کرنے کے لیے سرکاری اور نجی شعبے میں برآمد پر مبنی لائحہ عمل وضع کرنے پر زور دیا ہے۔ خبریں اب تفصیل کے ساتھ۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے متعلقہ حکام کو ہدایت کی ہے کہ وہ موسمیاتی تبدیلیوں سے محفوظ پاکستان کے موضوع پر اگلے ماہ کی 9 تاریخ کو جنیوا میں ہونے والی عالمی کانفرنس کے لیے لائحہ عمل کو ترجیحی بنیادوں پر حتمی شکل دیں۔ کانفرنس میں شرکت کی تیاری کے لیے آج اسلام آباد میں جائزہ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اس کانفرنس کے ذریعے پاکستان میں حالیہ تباہ کن سیلاب سے ہونے والے نقصانات سے دنیا کو مؤثر طور پر آگاہ کیا جائے گا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں تعمیر نو اور بحالی کا کام پاکستان کے لیے بڑا چیلنج ہے۔ اس سیلاب سے پاکستان کو اربوں ڈالر کا نقصان ہوا ہے۔ وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے گیس کے شعبے کے گردشی قرضے سے متعلق تشکیل دی گئی کمیٹی کو گیس کے گردشی قرضے کے مسئلے کے حل کے لیے اپنی رپورٹ کو 3 دن کے اندر حتمی شکل دینے کی ہدایت کی ہے۔ وہ آج اسلام آباد میں توانائی کے شعبے میں اصلاحات کے بارے میں ایک اجلاس کی صدارت کر رہے تھے۔ وزیر خزانہ نے کہا کہ حکومتی گردشی قرضے سمیت توانائی کے شعبے کے مسائل کے حل کو ترجیح دے دی ہے تاکہ ملک کی معاشی ترقی کے لیے اس شعبے میں معاشی استحکام لایا جا سکے۔ حکومت نے اس سے قبل گیس کے شعبے کے گردشی قرضے کے مسئلے کے حل کے لیے اشفاق یوسف تولا کی سربراہی میں ایک کمیٹی تشکیل دی تھی۔ منصوبہ بندی اور ترقی کے وزیر احسن اقبال نے برآمدات کے فروغ کی غرض سے سرکاری اور نجی شعبے کے لیے برآمدات پر مبنی پالیسیاں اختیار کرنے پر زور دیا ہے۔ انہوں نے آج اسلام آباد میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے برآمدات کا حجم 100 ارب ڈالر تک لے جانے پر زور دیا۔ احسن اقبال نے آج ایک اجلاس میں سرکاری شعبے کے ترقیاتی پروگرام 2022-23 کے دوسرے مرحلے کا جائزہ لیا۔ اجلاس میں وفاقی سیکریٹریوں اور ادارہ جاتی نمائندوں کے سربراہان نے شرکت کی۔ اجلاس کے دوران تمام وزارتوں ڈویژنوں کے سرکاری شعبے کے ترقیاتی پروگراموں پر بات چیت کی گئی، جبکہ وفاقی وزیر کو فنڈز کے استعمالات اور اخراجات پر بریفنگ دی گئی۔ آج ضلع کرم کے علاقے اور عوالی میں سیکیورٹی فورسز کے ساتھ فائرنگ کے تبادلے میں 2 دہشت گرد ہلاک ہو گئے۔ مسلح افواج کے محکمہ تعلقات عامہ کے مطابق پاک فوج کے جوان بہادری سے لڑے اور انہوں نے دہشت گردی کے ٹھکانوں کو مؤثر انداز میں نشانہ بنایا۔ ہلاک ہونے والے دہشت گردوں سے اسلحہ اور گولہ بارود بھی برآمد ہوا۔ ہلاک ہونے والے دہشت گرد سیکیورٹی فورسز کے خلاف دہشت گردی کی سرگرمیوں میں ملوث تھے۔ تاہم فائرنگ کے شدید تبادلے میں صوبیدار شجاع محمد، نائک محمد رمضان اور سپاہی عبدالرحمان نے مردانہ وار لڑتے ہوئے جام شہادت نوش کیا۔ علاقے کو کلیئر کرنے کا کام جاری ہے تاکہ علاقے میں موجود دہشت گردوں کا خاتمہ کیا جا سکے۔ صدر ڈاکٹر عارف علوی اور وزیر اعظم شہباز شریف نے ضلع کرم میں دہشت گردوں کے خلاف سخت کارروائی پر پاک فوج اور شہداء کو خراج عقیدت پیش کیا۔ صدر ڈاکٹر عارف علوی نے ضلع کرم میں دہشت گردوں کے خلاف کارروائی کے لیے پاک فوج اور شہداء کو خراج عقیدت پیش کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے بھی ایک بیان میں صوبیدار شجاع محمد، نائک محمد رمضان، سپاہی عبدالرحمان کو ان کی جرأت اور بہادری پہ خراج عقیدت پیش کیا۔ نیشنل ہیلتھ سروسز اور ریگولیشنز کے وزیر عبدالقادر پٹیل نے کہا کہ پاکستان کورونا سے مکمل طور پر محفوظ ہے اور وبا کے کسی قسم کے ویرینٹ کے ممکنہ پھیلاؤ سے نمٹنے کے لیے مکمل طور پر تیار ہے۔ آج سے پہر اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ملک میں کورونا سے متاثرہ افراد کے داخلے کو روکنے کے لیے سرحدوں پر نگرانی اور چیکنگ سخت کر دی گئی ہے۔ انہوں نے لوگوں سے اپیل کی کہ وہ اس سلسلے میں کسی منفی پروپیگنڈے کا شکار نہ ہوں۔ پاکستان میں غیر قانونی طور پر مقیم غیر ملکیوں کے لیے ایمنسٹی اسکیم ہفتے کے روز ختم ہو رہی ہے۔ وزارت داخلہ نے ایمنسٹی اسکیم ختم کرنے کے لیے نادرا کو خط لکھ دیا ہے۔ وزارت داخلہ کی جاری خط کے مطابق 1 جنوری سے پاکستان میں غیر قانونی طور پر مقیم غیر ملکی شہریوں سے جرمانہ وصول کیا جائے گا۔ ایمنسٹی اسکیم کے خاتمے کے بعد 1 سال سے زائد عرصے سے مقیم غیر ملکی شہریوں کو بلیک لسٹ کیا جائے گا۔ کراچی میں 2 میچوں کی سیریز کے پہلے ٹیسٹ کے چوتھے دن پاکستان نے نیوزی لینڈ کے خلاف اپنی دوسری اننگز میں آج کا کھیل ختم ہونے تک 77 رنز بنائے تھے۔ اس کے 2 کھلاڑی آؤٹ ہوئے تھے۔ اس سے قبل پاکستان نے اپنی پہلی اننگز میں 448 رنز بنائے۔ نیوزی لینڈ نے اپنی پہلی اننگز میں 612 رنز 9 کھلاڑی آؤٹ پر ختم کرنے کا اعلان کیا تھا۔
اس کے ساتھ ہی خبریں ختم ہوئیں. مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر، پتہ ہے radio.gov.pk، اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے.